بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے منتخب کیا۔ یوں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگوں، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا برابر ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور بھی اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب ہے کہ کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کا مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے ہاتھ جب کسی کوڑ کے مریض کو لگتے تھے تو اللہ کے کرم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا دیں، تو بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، لوگوں، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، پیار اور امن سے زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے۔ کچھ لوگ وقت بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ 12 حوالی تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حوالیوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے خود کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہیں۔ وہ یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ آپ کھانا کھانے کے بعد شہر سے باہر آتے ہیں اور اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ بس اتنے میں جبرائیل آمین کہتے ہوئے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے یہ زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن ایسے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ جیسا ہو گیا۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شبیہ حضرت عیسیٰ جیسی بنا لی تھی، اور اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا رکھا ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن عیسیٰ مسیح جیسی کوئی بھی خوبی اس میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے صحیح سلامت آسمان کی طرف بلا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے قریب حق و باطل کو پیش کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔